بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے جو سورہ اعراف کی آیت 58 اور 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیے تھے، اسی سلسلے میں ایک واقعہ جو ہے رہ گیا تھا، تو اس واقعے کو جو ہے کا بیان ہم کر لیں گے، اور اسی آیات کی تفسیر میں صاحب روح البیان جو ہے یہ ایک حکایت کو نقل کیے ہیں جو جس کا ذکر جو ہے یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں میں، کہ یہ حکایت بہلول دانا اور ہارون رشید کے درمیان ایک واقعے کا ہے کہ حضرت عبداللہ بن محرم فرماتے ہیں کہ ایک سال ہارون رشید بادشاہ خلیفہ عباسیہ بغداد سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے، حج کے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے، تو چند روز کوفہ میں ٹھہرے۔ جب کوفہ سے روانگی ہوئی اور یہ لوگ کوفہ سے چلنے لگے تو ان میں حضرت بہلول دانا بھی تھے، لیکن وہ باہر نکل کر ایک مٹی کے ٹھیلے پر بیٹھ گئے جہاں انہیں چھوٹے بچے ستانے لگے اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دی۔ لیکن جب ہارون رشید کی سواری بہلول دانا کے قریب سے گزری تو آپ نے انہیں پکارا، اے امیر المومنین! ہارون رشید نے آپ کی آواز سن کر اپنے کجاوے سے، یعنی جو اونٹ کے اوپر جو سواری ہوتی ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ جو چاروں طرف سے جو ڈھالتے ہیں اس کو، تو اس کو جو ہے کجاوا محمل بول، تو اپنے کجاوے سے جو ہے پردہ ہٹا کے دیکھے کہ حضرت بہلول ہے، تو بولے ہاں بولو بہلول کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ایک حدیث روایت فرمائی، اور وہ حدیث جو ہے حضرت امن بن قائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اور خدامات کے ذریعے پہنچی، تو ان کا تو حدیث بیان کر کے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے ایک وقت اونٹ پر سوار تھے، لیکن آپ کے اونٹ کا کجاوا وغیرہ، جو آپ کے اونٹ کا جو کپڑا اوپر جو ہے وہ نہایت بوسیدہ اور پرانا تھا۔ آپ کے سواری کے آگے آنے والے کو نہ مارا جاتا تھا، نہ اسے راستے سے ہٹایا جاتا تھا، اور نہ ہی یہ اعلان ہوتا کہ راستے سے ہٹ جاؤ، فلہذا تجھے بھی اے ہارون رشید تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سواری جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سامنے سے نہ کسی کو ہٹایا جاتا تھا، نہ کسی کو ڈھکیلا، نہ کسی کو مارا جاتا تھا، اور تو یہ کیسی سواری پہ جا رہا کہ جو ہے تیرے سامنے لوگ جو ہے بڑے اہتمام سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، راستہ صاف کر رہے ہیں، اور تیرے لیے پورا اہتمام کیا جا رہا۔ نبی کریم کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، اور تو کیوں یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے؟ تو یہ کیا ہے، اللہ والوں میں یہ جرأت خدا کی طرف سے پیدا ہوتی تھی کہ وہ لوگ سچ بات بول رہا ہے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ خلیفہ وقت ہے یا کون ہے، کیونکہ دنیا سے ان کی کوئی مطلب نہیں رہتا تھا۔ تو آپ اس کو بولے کہ یہ جو تمہارا طریقہ ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ بولے ایسے مقدس سفر کو جا رہے ہو تو پھر تکبر کیسا؟ ایسے مقدس سفر پہ جا رہے تو تکبر کیسا؟ یہ راہ تو جو ہے سر کے بل طے کرنے کا راستہ ہے، یہاں تو جو ہے تم کو سر کے بل چلنا چاہیے، اور تم تکبر کر کے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید کو بہلول دانا کی نصیحت سنے اور بہت بہت روئے، یہاں تک کہ ان کے آنسو جو ہے زمین پر ٹپکنے لگے۔ پھر بولے کہ اے بہلول، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو بادشاہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ ضرب دیا تھا کہ وہ لوگ بھی خوف خدا عطا رکھتے تھے کہ اچھی بات سن کے اس کا اثر بھی ہوا، اور پھر احترام سے بولے کہ بھئی اور کچھ اچھی بات بتائیے۔ تو آپ جو ہے اس پہ کچھ اشعار پڑھے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، مانا کہ تم روئے زمین کے مالک بن گئے ہو، آدھی دنیا کے مالک تھے نا بھئی خلافت عباسیہ، مانا کہ تم روئے زمین کے مالک بن گئے ہو، یہ بھی مانا کہ تمہارے بے شمار غلام اور نوکر ہیں، چاکر ہیں، مگر کیا تمہارا انجام بکار خبر نہیں ہے؟ کیا تم خبر کو بھول گئے؟
کہ کیا تم کو خبر میں جانا ہے، اس کی اطلاع نہیں ہے کیا تمہارے پر مٹی نہیں ڈالی جائے گی؟ میری یہ بات پورے طور پہ سمجھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ یہ اشعار سن کر ہارون رشید نے گریہ کیا، بہت زیادہ رونے لگے۔ احسنت یا بہلول، اور فرمایا کہ اے بہلول آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن ابھی آپ کی نصیحتوں سے جی نہیں بھرا، ابھی آپ کی نصیحتوں سے جی نہیں بھرا۔ اور فرمائیے، حضرت بہلول نے فرمایا اے امیر المومنین، جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالی مال و جمال عنایت فرماتا ہے، یعنی دولت اور حسن خوبصورتی عطا فرماتا ہے، تو وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دے اور جمال میں تقوی کا دامن پکڑے، متقی ہو جائے، عبادت گزار ہو جائے اور پاک دامن زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ ابرار کی فہرست میں درج فرمائے گا، نیک لوگوں کو جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے ان میں درج کروائے گا۔ ہارون رشید نے کہا، بہت پیاری بات بتائی آپ۔ ہارون رشید نے حضرت بہلول کی نصیحتوں سے متاثر ہو کر خزانچی کو فرمایا کہ بہلول کو انعام دیجیے، بہلول کو انعام دے۔ حضرت بہلول نے فرمایا، قرض لے کر کسی کا قرض ادا کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہوتا، قرض لے کر کسی کا قرض ادا کرنا یہ داناؤں کا کام نہیں، یعنی تمہارے ہاں جو دولت ہے وہ تمہاری کب ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہے، تو لہذا میرے قرضہ ادا کرنے کی بجائے پہلے اپنا قرض اتارو، یعنی حقداروں کے حقوق واپس کرو۔ جو مخلوق محتاج ہے، جو مخلوق تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جس مخلوق کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پہلے وہ مدد کرو۔ تو میرے کو قرض دے کے، میرے کو انعام دے کے جو ہے خوش ہونا چاہ رہے ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے، پہلے اپنا حق ادا کر دو۔ بلکہ تیری اپنی ذات بھی کسی کا قرض ہے، تیری اپنی ذات بھی کسی کا قرض ہے، یہ قرض ابھی تیرے ذمے ہے، تو دوسروں کے قرض کس طرح اتار سکتا ہے؟ پھر ہارون رشید نے کہا، کچھ تو ہم آپ کو بطور نذرانہ دے دیں، کچھ تو ہم آپ کو بطور نذرانہ دے دیں تاکہ آپ اپنی بقایا زندگی آرام سے بسر کر سکیں۔ حضرت بہلول دانا نے یہ سن کر سر آسمان کو اٹھایا، اس کے بعد فرمایا، اے امیر المومنین، میں اور آپ ہر دونوں اللہ کی عیال ہیں، ہم دونوں ہمارا دونوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں۔ اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو اس کے شان کے لائق نہیں کہ مجھے بھلا دے۔ بھائی ہم اور دونوں کی ذمہ داری اللہ پہ ہے، تو جب تیرے کو کچھ دے گا تو میرے کو بھی دے گا، بھلا دے۔ ہارون رشید نے بہلول کا یہ آخری کلمہ سن کر اپنا کجاوے کا پردہ چھوڑ دیے اور آگے بڑھ گئے۔ اس حکایت کا مقصود یہ ہے کہ اتنا بہت بڑا بادشاہ ہو کر ایک بظاہر مجنون، کیونکہ ان کو لوگ دیوانہ بولتے تھے، دانا تو نام ان کا بعد میں پڑا، جب لوگ ان کی باتیں سمجھنے لگے تو انہوں نے بولے، بھائی یہ تو بہلول، یہ تو دیوانہ نہیں، یہ تو دانا ہے، یہ تو داناؤں کا استاد ہے، یہ داناؤں کو جو ہے دانائی سکھاتا ہے۔ یہ تو وہ دام تو بولے بظاہر جو ہے ایک مجنون تھے، ان کی باتیں کیسے دل لگا کر سنی، بلکہ انہیں تہ دل سے قبول بھی فرمایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان کا ظاہر تو شاہانہ تھا، لیکن درویشانہ اور بیدار مغز انسان ہے، جن کا دماغ کھلا ہوا تھا۔ بیدار مغز بولے تو انسان اپنے دماغ کو ہمیشہ کھلا رکھے، اچھی باتوں کو قبول کر لے اور بری باتوں کو چھوڑ دے۔ جیسے حضرت صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فرمائے لوگ، وہ آپ اچھی باتیں کہاں سے سیکھے؟ بروں کی صحبت میں۔ ہاں
جب میں بروں کے ساتھ رہ کے جب برائی دیکھتا تو برائی کو برائی سمجھ کے چھوڑتا، اچھائی کو اچھائی سمجھ کے قبول کرتا۔ تو اصل انسان کا جو بیدار مغز جو ہوتا ہے وہ اس کی ایسی ہدایت کرتا ہے کہ اگر ہم اچھی بات سننے کے باوجود بھی اس کو عمل نہیں کریں تو آپ کا مغز بیدار نہیں ہے۔ اگر برائی دیکھ کے بھی ہم برائی کو نہیں چھوڑے تو آپ کا مغز جو ہے مردار مغز ہے، وہ بیدار نہیں ہے۔ بیدار مغز والا انسان اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو، ہدایتوں کو اس طریقے سے اشارے سمجھ کے قبول کر لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اچھا اب اس کے اوپر صوفیہ، یہ واقعے کے اوپر صوفیہ کرام جو فرماتے ہیں وہ ایک بات بتا لیں گے، بولے جس کا نفس امارہ، نفس امارہ بولتے ہیں یعنی شریر نفس، جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے شیطانی نفس، جو نفس ہمیشہ آپ کو دنیا میں مشغول رکھتا، ہمیشہ آپ کو دنیا کے فکروں میں مشغول رکھتا، خدا کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ اب جیسے یہی ہے پیسے کی پریشانی ہے، یہ دنیا کے معاملات میں مصروف رکھ دیتا انہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی اس کو آپ کو راستہ دیتا ہی نہیں انہیں۔ تو یہ بہت ہی برا نفس ہوتا ہے یہ۔ تو اس کے اوپر جب تک کہ ہم قابو پانا تو اولیاء اللہ کا کام ہے، کم سے کم ہم کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ اس کو شکست دیتے جائیں، اس کو کمزور کرتے جائیں، کیونکہ اگر وہ حاوی ہو جائے گا تو پھر آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے بگڑ جائے گا، بہت دور ہو جائے گا معاملہ اللہ تعالیٰ سے۔ نہیں، آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اب یہ عبادتیں وغیرہ کیا ہے، تو یہ دراصل آپ کے نفس امارہ کو جو ہے، اب یہ 5 وقت ہم نماز پڑھ کیوں کہ جہاں سے ہم سے کچھ پھر دنیاوی معاملات ہوئے تو پھر اس کی طرف رجوع ہو جا رہے ہیں، تاکہ پھر جو ہے ہم وہ نفس کو جو ہے اس کی سرکشی کو ہم روک رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ ذکر، اشغال، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایسی ہے کہ اس کی اصلاح کرنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو جس کا نفس امارہ ہو تو اسے ارض خبیثہ کے معنی سمجھو، یعنی بری زمین سمجھو اس کو، یعنی وہ جو زمین میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تو ویسی زمین سمجھو۔ بدبخت سمجھو کہ بدبخت سے اخلاق ذمیمہ اور ردی افعال سرزد ہوں گے، وہ اس سے صرف آپ کو جو ہے بری باتیں اور بیکار جو پھینک دینے والے جو اعمال ہے، آپ کو جو رد کر دینے والے اعمال ہے، صرف آپ کو وہی حاصل ہوں گے اس سے۔ ہاں، جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے نور سے زندہ ہو تو اس کے نور کا عکس اس کے نفس پر پڑتا ہے، اس کے نور کا عکس اس کے نفس پڑتا ہے، اس لیے اس کا نفس اس کے دل کی طرف نورانی ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام اوصاف یعنی اس کے اب جو بھی اعمال ہے، جو بھی حرکتیں ہیں، نفسانیہ قلب کے مطابق ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب انہیں اس کے نفس کے اوپر نور پڑنا شروع ہو گیا۔ اب جب نور کی روشنی اس کے نفس کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتی تو اس کے اعمال میں بھی جو ہے پاکی پیدا ہوتی، اس کے خیال میں، اس کی گفتگو میں، اس کے کلام میں وہ چیزیں پیدا ہوں، اور نفسانی ظلمات یعنی نفسانی گمراہی بالکل مٹ کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا انسان ذکر الہی اور اس کی اطاعت سے چین پاتا ہے۔ اب جس قلب میں نورانی شعائیں پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور پڑتا ہے، اب وہ قلب میں جو ہے نیکی کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، اچھائی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی بھلائی کرنا، اچھے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا۔ اب جو نیکی کے بہت ہزاروں طریقے ہیں، اب وہ چیز کب پیدا ہوتی کہ آپ کو اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے نفس کے اوپر، نفس امارہ کے اوپر اپنے کرم سے جو ہے نور کی جو ہے چھینٹیں ڈال رہا ہے، تو اس کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنا یہ عقل مندی ہے۔ جیسا کہ زندہ دل حضرات کا طریقہ ہے، اور جس بدبخت کا دل مردہ اور نفس امارہ زندہ ہو تو اس کے نفس کے ظلمات اس کے دل کے نور کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اب اگر وہ نور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، پھر وہ اپنے نفس امارہ کی جو ہے کی طاقت کا قائل ہو گیا اور اسی کے زیر اثر ہے، تو پھر اس کے لیے وہ نور بھی جو ہے ڈھانپ جاتا۔ اس وجہ سے اس کے دل کے اوصاف مٹ جاتے ہیں، لیکن نفس کے صفات
غلبہ پا جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا کہ وہ دل پہ جو اس کی روشنی نور کی پڑی وہ بھی جو ہے مٹ جاتی ہے، اور وہ پھر وہی نفس ہمارا، وہی شرارت، وہی بغاوت کرنا، وہی برائیوں کی طرف، وہی جو چیزیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے آپ کو جو ہے پابند جو منع کیے گئے ہیں اسی کی طرف آگے بڑھتے جانا۔ کیوں؟ آپ نور سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہے، آپ جو ہے وہی اپنے نفس کو جو ہے اسی حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا انسان دنیاوی امور سے چین پاتا ہے لیکن دینی امور میں اس کا دل نہیں لگتا۔ تو سمجھ لو کہ آپ کا نفس امارہ زور سے آپ پہ غالب ہے۔ اگر آپ کا جب تک کہ دل دینی معاملات کی طرف، اللہ اس کے رسول کی محبت کی طرف، نیک راستے کی طرف آپ کو راغب کر رہا، تو یہ ایک اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم صحیح راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر آپ ان کے باوجود بھی برائی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، آپ کو حرام حلال کی تمیز ختم ہو جا رہی، آپ کو ہر کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف، تمام جو خبیث حرکات ہے، اگر اسی میں آپ کا دل مصروف ہے تو یہ اس لیے کہ آپ کو دین سے کوئی کام نہیں ہے، آپ کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ چونکہ وہ گزشتہ ہفتے کا جو ہے یہ باقی رہ گیا تھا تو میں اب آئیے یہ آیت نمبر 61 ہے سورہ اعراف کی، تو اس کا جو ہے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بضلالة ولکنی رسول من رب العالمین۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں لیکن میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے نے جواب دیا کہ میں بہکا ہوا نہیں ہوں۔ لوگ جب ان سے بولے کہ بھئی تم کھلی گمراہی میں ہو، تم غلط باتیں بتا رہے ہیں، تم گمراہی میں، تو اس کے جواب میں آپ فرمایا کہ میں جو ہے گمراہ نہیں ہوں، بہکا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں پیغام رب پہنچا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ کی وہ باتیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ ہر رسول مبلغ، فصیح، بلیغ، ناصح، خیر خواہ اور عالم باللہ ہوتا ہے۔ ان صفات میں اور کوئی ان کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس ضمن میں حدیث شریف سے بیان ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن بولو تو حج میں 9 ذو الحج کو، اصل حج عرفہ ہوتا ہے، آپ مکے میں طواف قدوم کر کے آپ منی کو جاتے، پھر منی میں رات گزارنے کے بعد میں جو 9 تاریخ کو آپ دن میں سورج سے ڈھلنے سے پہلے آپ عرفہ جاتے، تو وہ مقام کا نام عرفہ ہے۔ تو عرفے کا قیام فرض میں حج کے فرائض میں سے، اب جیسے منی کا قیام، مزدلفہ کا قیام، یہ تمام چیز یہ سنتیں ہیں، اور فرض جو ہے وہ عرفے کا قیام ہے، کہ الحج العرفہ، یعنی عرفے کا اگر کسی کا قیام نہیں ہے تو اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ تو وہ عرفے کے دن اپنے اصحاب سے، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، جبکہ وہ بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ تھے، کہ اے لوگو، تم میری بات
تم میری بابت یعنی میرے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم میری تعلیمات، تم میری راستے پہ میری باتوں کو عمل کرے نہیں کرے، میرے بابت پوچھے جاؤ گے، تم بتاؤ کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا ہم کہیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی تھی اور حق رسالت ادا کر دیا تھا اور پوری خیرخواہی کی تھی، بس آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر نیچے زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو شاہد رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ آپ لوگوں سے پوچھ لیجیے کیا میں رسالت کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں مجھے پہنچی تھی کیا میں تم کو پہنچا دیا؟ تو تمام جب لوگ بولے کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، تو پھر آپ وہ لوگوں کے سامنے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بولے گے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہے کہ یہ لوگ میری رسالت کی، میری نبوت کی، میری تبلیغ کی یہ لوگ گواہی دے چکے ہیں۔ او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم وليتقوا ولعلكم ترحمون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص، ایک مرد پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کو انوکھا اور تعجب والا نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کسی انسان پر اپنی وحی نازل فرمائے۔ بولے یہ کوئی بات تعجب کی نہیں ہے، تم لوگ اس کو تعجب مت سمجھو، کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اللہ اپنے نبیوں پر وحی بھیجتا ہے، اپنے نبیوں سے جو ربط پیدا کرتا ہے وہ وحی کے ذریعے کرتا ہے، تو کسی انسان پر اپنی وحی نازل فرمائے اور اسے اپنی پیغمبری سے ممتاز کر دے تاکہ وہ تمہیں ہوشیار کر دے، پھر تم شرک و کفر سے الگ ہو کر عذاب الہی سے نجات پالو اور تم پر گناہوں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ان دلیلوں اور وعظوں نے ان سنگ دلوں پر کوئی اثر نہ کیا، یہ انہیں جھٹلاتے رہے، مخالفت سے باز نہ آئے، ایمان قبول نہ کیا، صرف چند لوگ سنور گئے۔ کتے تھے جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے، باقی پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ غرق کر دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اس میں ہے کہ سن لیجئے کام آنے والا ہے۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میری یہ نصیحت خالص تمہارے لیے اور محض تمہارے لیے نفع اور مصلحت کے لیے ہے، ورنہ بہت سی نصیحتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں خود ناصح کو اپنا فائدہ ملحوظ ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے کہ یہ نصیحت یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صرف تمہارے فائدے کے لیے، ورنہ انسان بہت سارے نصیحت کی باتیں ایسے اس لیے بھی کرتا ہے جس میں اس کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، جس میں اس کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر رسالت میں جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ اس میں رسولوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں جب کوئی واعظ یا کوئی بھی مقرر یا کوئی بھی رہبر جو آپ کو نصیحت کرتا تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جو اس میں انہیں اپنا فائدہ بھی مصلحت رکھ کے کرتا،
نصیحت کی تو بات کرتا ہے مگر اس میں اس کا اپنا بھی فائدہ محروز رہتا ہے. مگر جب انبیاء علیہ السلام جب آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو اس میں وہ لوگ اپنے فائدے کی نہیں بات کرتے، اس میں صرف اور صرف خالصتاً 100% صرف اور صرف آپ کے فائدے کی بات ہوتی ہے. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ نوح علیہ السلام نے انہیں نصیحت دے کر اپنا کوئی فائدہ مد نظر رکھا ہو، نہیں. اب تبلیغ رسالت و نصیحت میں فرق ہے. رسالت کی تبلیغ کا معنی احکام تکلیفہ شرعیہ الہی کے انواع کا تعارف کرانا. اب جو رسالت میں جو تبلیغ اور جو نصیحت جو ہوتی ہے اس کے اندر صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکام کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اس کے اقسام کو آپ تک پہنچانا ہے. اور نصیحت یعنی ترغیب فی الطاعت، یعنی کسی کی طاعت کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے جو ترغیب ہوتی ہے اور بتانا کہ اس میں فلاں فلاں مصلحتیں اور برکتیں مضمر ہیں، تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جب رسالت کی تبلیغ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں خالصتاً بندے کی بھلائی ہو، اس کے اندر سننے والے کے لیے بھلائی ہو، اور اس سے ہٹ کے جو نصیحتیں ہیں اس میں یہ شک بھی ہوتا ہے کہ اس میں نہ سے اپنے بھلائی کا بھی سوچے. یہ فرق ہوتا ہے. فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. پھر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، سو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو کشتی میں ان کی معیت میں تھے نجات دی. جو کشتی میں ان کے ساتھ جو لوگ تھے ہم ان کے لیے ان کو نجات دیے، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. بے شک وہ اندھے لوگ تھے. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ قوم نوح پر طوفان کا عذاب اس وقت آیا جبکہ وہ اپنی کثرت و قوت کے اعتبار سے بھرپور تھے. اپنی تعداد، اپنی قوت کے اوپر ان کو بڑا زام تھا، تو یہ جو لوگ مخالفت میں تھے وہ زیادہ تعداد میں بھی، قوت میں بھی، ہر چیز میں کثرت میں زیادہ تھے. عراق کی زمین اور اس کے پہاڑ ان کی کثرت کے سبب تنگ ہو رہے تھے، یعنی اتنے زیادہ تھے وہ لوگ. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے کہ نافرمان لوگوں کو ڈھیل دیتے رہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بڑی ڈھیل دیتے رہتا. ظالم کا ظلم جب بہت زیادہ بڑھتا، ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ظلم جو ہے کافی بڑھ گیا، ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، تب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ بہتر جانے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے. عذاب اس وقت بیچتے ہیں جب وہ اپنی کثرت، قوت اور دولت میں انتہا کو پہنچ جائیں اور اس میں بدمست ہو جائیں. اب جب انہوں اپنی کثرت سے، اپنی دولت، اپنی تکبر، اپنی طاقت میں جب بدمست ہو جاتے، یہ طاقت ان کو قوم ہو جاتا کہ بھئی ہمارے پاس کیا چیز کی کمی ہے، ہم تو خدائی کا دعویٰ کرنا باقی ہے، سب کچھ ہم کو نصیب ہو گیا ہے، سب ہمارے پاس ہے، ہم جو چاہے کر سکتے. تو اب جب یہ کیفیت میں جب بدمستی طاری ہوتی ہے تو پھر وہ قوم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے. کیوں کہ تم ہم کو بھول کے اپنی قوت پہ اترا رہے، ہم سے کنارہ کر کے، ہم سے منہ موڑ لے کے جو ہے تم اپنی قوت پہ، تب یہ تمہاری قوت کا یہ جنازہ ہم نکالنے والے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی تھے؟ اس میں روایات مختلف ہیں. ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ 80 آدمی تھے.
جن میں ایک کا نام جرہم تھا، یہ عربی زبان بولتا تھا۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ 80 کے عدد میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں۔ طوفان کے بعد یہ سب حضرات موصل میں جس جگہ مقیم ہوئے، اس بستی کا نام تمانون مشہور ہو گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ اب اس سلسلے میں حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت توحید دینے کا بیان ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد تھے۔ یہ عاد اولا ہیں۔ یہ جنگل میں ستونوں میں رہتے تھے۔ فرمان ہے آیت علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي یہ پوری آیت، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عاد ارم کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، جو بلند قامت تھے، دوسرے شہروں میں جن کے مانند لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یہ لوگ بڑے قوی، طاقتور اور لمبے چوڑے خد کے تھے۔ جیسے فرمان ہے کہ عادیوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور نعرہ لگایا کہ ہم سے زیادہ قوی کون ہے؟ کیا انہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا یقیناً ان سے زیادہ طاقت والا ہے؟ وہ ہماری آیتوں سے انکار کر بیٹھے، اور ان کے شہر یمن میں اخاف تھے، یہ ریتیلے پہاڑ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرموت کے ایک شخص سے کہا کہ تو نے ایک سرخ ٹیلا دیکھا ہوگا، جو ٹیلا ہوتا نا، چھوٹے پہاڑ جو ہوتے ہیں، تو سرخ ٹیلا دیکھا ہوگا جس میں سرخ رنگ کی راکھ جیسی مٹی ہے، اس کے آس پاس پیلو اور بیری کے درخت بکثرت ہیں، وہ ٹیلا فلاں جگہ حضرموت میں ہے۔ اس نے کہا، امیر المومنین، آپ تو اس طرح کے نشان بتا رہے ہیں گویا آپ نے بچشم خود دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں دیکھا تو نہیں، لیکن ہاں مجھ تک حدیث پہنچی ہے کہ وہیں حضرت ہود علیہ السلام کی خبر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بستیاں یمن میں تھی، اسی لیے ان کے پیغمبر وہیں مدفون ہیں۔ آپ ان سب میں شریف قبیلے کے تھے، اس لیے کہ انبیاء ہمیشہ حسب و نسب کے اعتبار سے عالی خاندان میں ہی ہوتے رہے ہیں، لیکن آپ کی قوم جس طرح جسمانی طور سے سخت اور زوردار تھی، اسی طرح دلوں کے اعتبار سے بھی بہت سخت تھے۔ جب اپنے نبی کی زبانی اللہ کی عبادت اور تقوی کی نصیحت کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو خود انہی کے خاندان سے تھے۔ اور ابو البرکات جونی، جو انسان عرب کے بڑے ماہر مشہور ہیں، جو انصاب عرب کے، جو عرب کے نسب کو بہت اچھی طرح جاننے والے، جو انصاب نسب کے بڑے ماہر مشہور ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے یخرب بن قحطان ہیں، جو یمن میں جا کر آباد ہوئے، اور یعنی یمنی اقوام انہی کی نسل ہیں، اور عربی زبان کی ابتدا انہی سے ہوئی، اور عرب کی مناسبت سے ہی
اور یعرب کی مناسبت سے ہی زبان کا نام عربی اور اس کے بولنے والوں کو عرب کہا گیا۔ مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان تو عہد نوح علیہ السلام سے جاری تھی۔ کشتی نوح علیہ السلام کے ایک رفیق جرہم تھے جو عربی زبان بولتے تھے۔ اب یہ تفصیل جو ہے اپنی باتیں ہیں، آج کے لیے ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے پینسٹھویں آیت جو ہے کہ ہم آج تلاوت ختم ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ ہفتے اس کا بیان جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن شریف پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے لیے قرآن، ہمارے دنیا، ہماری خبر، ہماری آخرت میں ہمارے لیے قرآن کو ہمارا مونس و مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے قلوب کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، اعلیٰ اولاد کو پروردگار اس سے جو ہے قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ قرآن برکات سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔